الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وآلہ الأطیبین الأطہرین الأمجدین وأصحابہ المنتجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ بلا فصل زینت المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنین وخیبر قاتل المشرک والمرحب والعنتر ساقی السلسبیل والتسنیم والکوثر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد طرقة عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير شبر الذي سمت أمه حيدر امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب أعداءهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی بیان کرنا کچھ بھی کہنا پہلی بات تو جسارت بھی ہے اگر خدا ناخواستہ یہ تصور کر لینا کہ آپ حاصل ہو رہا ہے یہ ایک تحصیل حاصل ہے جو کہ علماء دین نے تحصیل حاصل کو ممنوع قرار دیا ہے تحصیل حاصل ممنوع ہے ہو نہیں سکتا تو بہر کیف صرف و صرف درس کے سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن کچھ حقوق خطیب کے ہوتے ہیں اور کچھ حقوق سامعین کے ہوتے ہیں خطیب کا حق یہ ہے کہ سامعین کے مطابق کچھ بول سکے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بندے کا پورا اعتراف ہے کہ آپ کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے گفتگو اس لیے کہ آپ کی سماعتیں بہت بلند ہیں آپ کا عرفان ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن سامعین کے حقوق یہ ہیں کہ خطیب کا بھرپور ساتھ دیں اور جب خطیب کو بٹھا دیا جاتا ہے خطیب جب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے سنت امام یہ ہے کہ امام بھی نیچے بیٹھ کر خطیب کی رولز اور قوانین پر عمل کرتے ہوئے سنتے ہیں تو لذا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام قوانین سامعین کی رعایت کریں گے اور میں کوشش کروں گا جو قوانین مجھے بتائے گئے ہیں
خطیبوں کے البتہ خطیب تو نہیں ہوں، لیکن جو قوانین بتائے گئے ہیں اس کی رعایت کروں گا، اس لیے کہ مجھے اچھا یاد ہے 2007 اور 2008 میں تمرین ممبر ہمارے مدرسے انڈیا میں ہوتا تھا، تو اس تمرین ممبر میں ایک بہت بڑے خطیب ہیں، سلطان خطابت انہیں کہا جاتا ہے، اور نہج البلاغہ کو منظوم ترجمہ کیا ہے انہوں نے، علامہ سلمان عابدی صاحب قبلہ، وہ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ قوانین ہمیں بتائے ہیں، اس کی رعایت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرکیف عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے پھر دوبارہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ تحصیل حاصل ہے گفتگو، لیکن اپنا سبق سنانے کے لیے لفظ لفظ کا بولنا واجب بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الحسین علیہ السلام، بے شک قتل حسین علیہ السلام حرارتن، ایک حرارت ہے، ایک گرماہٹ ہے، فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں حرارت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حرارت جو قلوب مؤمنین میں ہے، یہ حرارت ہی سبب بنتی ہے کہ مؤمنین سے حسین جدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرش عزا مثل قبہ حسین علیہ السلام ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ دیا ہوں انہیں، جو کل رات میں کچھ خطیبوں کو بھی سن رہا تھا، اس لیے کہ ممبر پر آ کر بیٹھنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم سے عالی خطیبوں کو سنا جائے، پھر کتابوں کا مطالعہ ہو۔ عزیزان گرامی، ان خطبہ میں سے یہ خطیب نے یہ کہا ہے فرش عزا مثل قبۃ الحسین علیہ السلام ہے، مثل قبۃ الحسین علیہ السلام ہے۔ تو قبہ حسین کی کچھ فضیلتیں ہیں، زیر قبہ کی پہلی مرکزی فضیلت یہ ہے، پہلی مرکزی فضیلت یہ ہے کہ وہاں کوئی جائے اور دعا کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بعید اور ابعد ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ قبہ حسین کے نیچے جانے کے کئی شرائط ہو تو اپنی جگہ پر سب سے پہلی چیز یہ ہے، روایت کا نچوڑ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس کی تقدیر میں حسین کی زیارت رکھ دیتا ہے۔ اب نہیں معلوم ہماری تقدیر میں زیارت حسین آئی ہوگی، لیکن چونکہ راستے بند ہیں تو اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ یہاں پر ہم آ گئے۔ یہ بھی قبہ حسین ہے، یہ بھی ایک قبہ حسین ہے۔ اور قبہ حسین کیا ہے؟ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ قرآن کی وادی میں آئیے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لیکن ایک جگہ اس طرح ارشاد رب العزت ہوا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ایک نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے نیک نام ہے، یہاں تک نہیں رکا، آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ ان نیک ناموں کے وسیلے سے مانگو، ان نیک ناموں کے وسیلے سے دعا کرو۔ ایک جگہ پر کیا کہا؟ دعا کرو گے تو قبول کروں گا۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ نیک ناموں کے وسیلے سے دعا مانگو۔ یعنی معلوم یہ ہوا، اب دیکھیے گا جہاں پر اصول میں یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر مطلق حدیثیں مل رہی ہیں تو مطلق بات رہے گی، لیکن ایک جگہ مطلق بات ہو اور دوسری جگہ مقید تذکرہ ہو تو مطلق کو ہٹا دیا جاتا ہے، مقید کو لے لیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے درمیان پڑھ رہا ہوں، لیکن حلقہ اولا کی بات ہے، سب سمجھ لیں گے۔ عزیزان گرامی، مطلق بات اور مقید بات کا تذکرہ ہو تو مطلق ختم ہو جاتا ہے اور مقید رہ جاتا ہے۔ آئیے کبریٰ اور صغریٰ کو ملا کر نتیجہ لے لیجئے گا۔ اللہ نے کہا دعا مانگو میں قبول کروں گا، ایک جگہ پر کہا ان کے وسیلے سے دعا مانگو، تو معلوم یہ ہوا وسیلہ ان کا ہوگا، اللہ قبول کرے گا۔
بن ثابت پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اے رسول خدا، آپ مجھے عرفان دیجئے، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے سمجھائیے اسماء اللہ کیا ہے، اللہ کے نیک نام کیا ہے. تو حسان کو پیغمبر اکرم نے کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ کے نیک ناموں کی معرفت حاصل کر سکے میرے ساتھ ہو جائیے گا. اللہ کے نیک ناموں کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ حجرے میں چلے جاؤ، یہ حجرے میں چلے جاؤ. تو حجرے میں داخل ہوئے کون؟ حسان بن ثابت حجرے میں داخل ہوئے. مقصد کیا ہے؟ اسماء اللہ کی معرفت ہے. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے حسان بن ثابت نے دیکھا ایک نورانی شخصیت محو سجدہ ہے، سجدے میں ہے. تو حسان قریب گئے، چاہے کہ سجدے میں جو ہے اس کا حد اقل ذکر سن لیا جائے. قریب ہوتے گئے تو کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ کی ذات سجدے میں ہے اور یہ کہہ رہی ہے پروردگارا مجھے بخش دے محمد مصطفیٰ کے صدقے. پروردگارا میرے شیعوں کو بخش دے محمد مصطفیٰ کے ذریعے. توجہ کا طالب ہوں، ارے میری طرف توجہ کو مرکوز کیجئے گا. عزیزان گرامی، حسان بن ثابت حجرے میں گئے کس لیے؟ اسماء اللہ کی معرفت کے لیے گئے تھے. جو جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ کی ذات اقدس سجدے میں ہے اور کیا دعا کر رہی ہے؟ پروردگار میرے شیعوں کو بخش دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. اور حجرے سے باہر آئے. بھائی مزہ نہیں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لمبی گفتگو کرنی ہے مجھے. نعرہ تکبیر. یاسین بھائی آپ سامنے آ جائیں. لمبی گفتگو کرنی ہے. محمد والے محمد مولا کائنات سجدے میں یہ ہو رہا تھا پروردگار میرے شیعوں کی بخشش ہو جائے پیغمبر اقدس کے صدقے میں. جیسے ہی حسان حجرے کے باہر آئے عجیب منظر دیکھا. رسول اکرم محو سجدے میں تھے. تو رسول اکرم محو سجدے میں تھے. تو اب حسان بن ثابت اپنے کانوں کو لب مصطفیٰ کے نزدیک لے گئے. حسان بن ثابت اپنے کانوں کو لب مصطفیٰ کے قریب لے کر گئے. تو جانے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ سنا. وہ یہ سنا پیغمبر محمد رسول اللہ سجدے میں کہہ رہے تھے پروردگارا میری امت کو بخش دے علی مرتضیٰ کے صدقے. کچھ دیر نہ گزری رسالت آپ جب سجدے سے سر اٹھائے حسان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ اسماء اللہ کی معرفت ہو گئی. اسماء اللہ کون ہے؟ جن کے جوار میں ہم ہیں ولی نعمت ماں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. مولا فرماتے ہیں واللہ نحن اسماء اللہ یا نحن واللہ اسماء اللہ یعنی ہم ہی اللہ کے نیک نام ہیں. یہی الفاظ تقریباً امام صادق سے بھی ہے لیکن مولا رضا ایک جملہ اور آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا عمل قبول نہیں ہوگا مگر یہ کہ ہماری معرفت حاصل کرے. معرفت حاصل کرے. معرفت کیسے ہوتی ہے؟ حسان کو سمجھایا گیا کیا کہہ کر کبھی علی رسول کا نام لے کر سمجھائے یہ اسماء اللہ ہے، کبھی نبی علی کا نام لے کر سمجھائے یہ اسم خداوند ہے. عزیزان گرامی جب ضرورت پڑے میرے ساتھ ہو جائیے گا، جب ضرورت پڑے نبی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور علی کو پوری طرح دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ اسم خدا ہے. اگر ضرورت پڑے
تو اپنے آپ کو چھپا کر بتا کر دکھایا دیکھو یہ اس میں خدا ہے. جب یہی اس میں خدا مکہ مکرمہ میں سن 7 ہجری میں قطرے میں بڑھ گیا تھا تو عباس کعبے کی چھت پر چڑھ کر بتائے دیکھو یہ اسم اللہ ہے. یہی اسم اللہ کو کربلا میں مٹانا چاہا, کربلا میں مٹانا چاہا. زینب خود جل گئی اور بچا کر لا کر بتائی دیکھو یہ اسم خدا ہے. عزیزان گرامی, رسول جب سمجھا رہے تھے وہ حج کا موسم تھا. حج کے بعد اعمال حج کو سمجھا کر بتا کر انہوں نے بتایا دیکھو یہ ہے اسم خدا. یہ اتنا مشکل نہیں تھا پھر بھی مشکل تھا, اتنا مشکل نہیں تھا پھر بھی مشکل تھا. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں عاصم ہے, اب تمہیں بچایا جائے گا. اب نہیں معلوم اللہ کس طرح سے عصمت رسول وہاں پر رکھا, اللہ کس طرح سے کافروں سے مشرکوں سے نہیں معلوم کس سے وہاں پر بھی بچایا. لیکن اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن جب عباس کعبے پر چڑھے تھے تو وہاں بہت زیادہ دشواریاں تھی, وہاں بہت زیادہ دشواریاں تھی. اس لیے کہ اسلحہ باقاعدہ احرام کے لباس کے اندر لائے ہوئے تھے. اسلحہ باقاعدہ احرام کے لباس کے اندر لائے ہوئے تھے. کس لیے لائے ہوئے تھے؟ حکم امیر شام تھا, حکم امیر شام تھا. اس لیے حکم امیر شام تھا. کیا حکم امیر شام تھا؟ اس لیے اس وقت امیر شام کون تھا؟ اس وقت امیر شام معاویہ نہیں تھا. معاویہ کا بیٹا فاسق و فاجر یزید بن چکا تھا اور احرام میں اسلحہ لے آیا گیا. مولا عباس کعبے کی چھت پر چڑھ کر بتانا یہ چاہتے تھے دیکھو تم جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہ کون ہے. اگر آپ کچھ الفاظ ان کے سننا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں, تھوڑا سا جاگتے ہوئے آپ کو سننا پڑے گا. اس لیے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے, الفاظ میرے نہیں ہیں, الفاظ اس کے ہیں. جیسے ہی ابوالفضل عباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو زینب سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں میں لی اور لینے کے بعد مولا کائنات کے تقدیم ہوئے. جیسے ہی مولا کائنات نے ابوالفضل عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا, لیتے ہی لسان اللہ یعنی اللہ کی زبان سے میرے مولا علی نے سب سے پہلے مولا عباس کے آنکھوں کو اپنے مولا عباس کے آنکھوں کو زبان لگوائی. اس کے بعد عزیزان گرامی لبے مولا ابوالفضل عباس پر مولا کائنات نے زبان لگوائی. اس کے بعد کانوں تک مولا عباس کے زبان امیر المؤمنین لگائی گئی, یعنی مولا امیر نے لگائے. تو اس وقت بی بی زینب نے پوچھا بابا یہ عجیب منظر دیکھ رہی ہوں, بابا یہ عجیب منظر دیکھ رہی ہوں. میرا بچہ یعنی میرا چھوٹا بھائی آپ کی زبان اس کے آنکھوں پر, کبھی اس کے کانوں پر, کبھی اس کے لبوں پر. تو مولا امیر نے فرمایا بیٹے اس لیے کہ لے یارا الحق, اس لیے کہ یہ میرا بچہ عباس صرف حق دیکھے, وَيَسْمَعْ الْحَقَّ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلندر صلوات. جی اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے ہی بولنا ہے. تو مولا عباس صرف حق بولے, صرف حق سنے اور حق ہی حق دیکھے. اسی لیے مولا امیر نے اپنی زبان کو ان 3 جگہوں پر رکھا اور اسی کے آگے لکھا ہوا یہ تھا کہ بی بی زینب نے کہا کہ بابا فقط سمعتو, میں نے یہ سنا ہے کہ بچے کا نام میری ماں فاطمہ نے عباس رکھا ہے, یعنی میری ماں فاطمہ نے نام ہدیت عباس رکھا ہے. تو آپ دیکھیے اس لیے میں مولا عباس کا تذکرہ شروع کیا ہوں. عشرے میں مولا عباس کا اگر تذکرہ نہ ہو تو وہ عشرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ کربلا میں مولا عباس کا بہت بڑا نقش تھا.
اب میں وہ نقش کہاں تھا اگر میں بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. عزیزان گرامی غور کیجئے گا کہ مولا عباس علیہ السلام کو جو نام ہدیے میں ملا ہے وہ بی بی زہرا نے ہدیہ کیا ہے. تو بی بی زینب نے پوچھا بابا اس کے باپ کی طرف سے اسے ہدیہ کیا ملے گا؟ بی بی زینب نے پوچھا بابا میری ماں نے اس کا نام عباس ہدیہ دیا ہے، اس کا باپ اسے کیا ہدیہ دے گا؟ عزیزان گرامی اسی وقت مولا امیر کائنات نے کہا میں نے اسے ایک کنیت کہو یا ایک لقب کہو، میں نے اسے ایک نام دیا، اس کا نام ہے ابو الفضل. اب چونکہ ابراہیم عباس کے نام لیا ہوگا تو بی بی زہرا کا ہو جائے گا. تو جہاں پر بھی جائیں گے یہ دو نام جڑے ملیں گے، یا ابو الفضل صلوات پڑھے محمد محمد. کیا مطلب ہے؟ ہر فضیلت علی سے جڑی ہوئی ہے. شجاعت علی سے، علم علی سے، حکمت علی سے. جو فضیلت آپ دیکھتے جائیں گے ان کے چوکھٹ پہ سجدہ کیے ہوئے ہیں وہ فضیلت ہی نہیں ہے جو ان کے یہاں سے نہ ہوئی ہو. یعنی عین فضل کا نام ہے علی اور ابو الفضل ہے عباس. مولا نے تین جگہ چوم کر بتائے دیکھو عباس کی ذات عین حق ہو گئی. اس لیے کہ یا انسان دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا بولتا ہے، اس تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اور بات ہے قوت رانسہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بولنے کے لیے، گواہی کے لیے، شاہد بننے کے لیے یہ تین چیز کا ہونا ضروری ہے. یا دیکھے یا بولے یا سنے. یہ مرکزی پہلو یہ تین چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. مرکز تمرکز ہے گواہی اور شاہد اور ہر چیز کے لیے. عزیزان گرامی یہ تین چیز مولا نے فرمایا، حق علی نے فرمایا. وہ علی حق جہاں پروردگارا جہاں علی مڑے حق تو وہاں موڑ دینا. اور یہ حق علی نے کہا دیکھو عباس جو دیکھتا ہے وہ حق دیکھتا ہے، عباس جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے، عباس جو سنتا ہے وہ حق سنتا ہے. عزیزان گرامی یہ عین حق میرا مولا عباس کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے. حاجی کتنے تھے ہوں گے، حج کرنے والے کتنے تھے ہوں گے؟ اور یہ کون سی ہجری کا واقعہ ہے؟ یہ جو واقعہ ہے سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. حاجی کتنے رہے ہوں گے؟ عزیزان گرامی پیغمبر اکرم کے زمانے میں فتوحات زیادہ نہیں ہوئے تھے. ایران فتح نہیں ہوا تھا، روم فتح نہیں ہوا تھا. اس وقت لکھنے والے لکھتے ہیں 1.25 لاکھ حاجی تھے. اب آپ پوائنٹ کر لیجئے، حساب لگا لیجئے اس وقت کے بعد یعنی ان سالوں میں تقریباً 50 سال کے بعد کتنے حاجیوں کی تعداد بڑی ہوگی؟ لاکھوں حاجی موجود تھے، لاکھوں حاجی موجود تھے. ان حاجیوں کے جھرمٹ میں منافقین بھی ہزاروں سے زیادہ موجود تھے جو اسلحہ چھپائے آئے ہوئے تھے. عزیزان گرامی یہ ہزاروں اور لاکھوں حاجیوں کی تعداد مولا عباس کو چڑھتے ہوئے کعبے کی طرف دیکھے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ مولا عباس کو اتارے. بھائی آئے تھے قتل کرنے کے لیے نا، آئے تھے دشمن بن کے نا. کیوں مولا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا؟ اس لیے تبدیل کیا کہ یہاں پر یہ پاک سرزمین میں خون نہ ہونے پائے اور چہرہ جو یزید کا ڈھکا ہوا ہے یہ ڈھکا ہوا نہ رہے. آپ میرا ساتھ دیجئے گا عزیزان گرامی. بس مولا عباس کو کعبے کے چھت پر چڑھنے سے روکا نہیں گیا. کیوں روکا نہیں گیا؟ اس لیے کہ ان کی ہیبت اتنی تھی، لوگ ان کی ہیبت کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے. یہ مرتبہ ابن زیاد نے کوفے میں بیٹھ کر ابن سعد کو خط لکھا. لکھنے کے بعد دریافت کیا، پوچھا بتاؤ حسین کے خیام کتنے ہیں، بتاؤ حسین کے خیام
کتنے ہیں؟ اب یہاں ابن سعد نے جواب میں لکھا ہمارے پاس تلوار اتنے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے اتنے ہیں۔ پھر ابن زیاد نے دوبارہ دیکھا، ارے بھائی میں تلوار اور گھوڑوں کی تعداد نہیں پوچھ رہا ہوں، خیام حسینی کی تعداد پوچھ رہا ہوں۔ پھر ابن سعد نے لکھا ہم نے محاصرہ بہت خطرناک کر رکھا ہے، اتنا مضبوط کر رکھا ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے وہاں کا یہاں چلے جائے، یہاں کا وہاں چلے جائے۔ ابن زیاد نے لکھا ارے بھائی میں کچھ اور نہیں، خیام حسینی کی تعداد پوچھ رہا ہوں۔ پھر ابن سعد نے لکھا ہمارا محاصرہ اتنا مضبوط ہے کچھ گھنٹوں میں جنگ فتح ہو جائے گی۔ تو ابن زیاد پھر لکھتا ہے ابن سعد اگر تو اب نہیں بتائے گا خیام حسینی کی تعداد کتنی ہے تو میں تجھے معزول کر دوں گا۔ اب میں تجھے نہیں بتائے گا تو میں تجھے معزول کر دوں گا، جو عہدہ میں تجھے کمانڈری کا دے رہا ہوں وہ چھین لوں گا۔ اب ابن سعد لکھتا ہے تجھے خبر تو ہے وہاں پہرا کون دے رہا ہے؟ خیام حسینی کے باہر عباس پہرا دے رہے ہیں، میں جتنا لشکر بھیج رہا ہوں خیام گننے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے، تعداد خیام حسینی کو لے کر آئے۔ مولا عباس کی یہ حیبت تھی۔ عزیزان گرامی حیبت کیا تھی پتہ ہے آپ؟ کعبے کی چھت پر چڑھ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے اتارنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ مولا ابوالفضل کو اس سے پہلے جنگوں میں بھی دیکھا گیا تھا۔ مولا عباس نے اس سے پہلے 2 جنگوں میں شرکت کی تھی، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان، لیکن صفین کا معرکہ بڑا عجیب معرکہ تھا۔ صفین کا معرکہ بڑا عجیب معرکہ تھا، اس لیے کہ وہ شب و روز جنگ چل رہی تھی۔ تاریخ دان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفین کا معرکہ بڑا عجیب معرکہ تھا۔ مولا علی نے عباس کو بلوایا، 13 سال کی عمر ہے، زرہ پہنائی گئی، تلوار دیا گیا۔ اب مولا عباس جانے لگے تو مولا نے کہا نہیں ایسے نہیں، رک جاؤ۔ رک جانے کے بعد لکھنے والے یہ لکھتے ہیں مولا کائنات کا چہرہ نقشہ جنہوں نے دیکھا پھر چھڑایا، پھر مصوروں نے جو تصویر کھینچی انہوں نے یہ بتایا کہ مولا علی کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت بڑی آنکھوں والے تھے، اور اتنی بڑی آنکھوں والے جب مولا کائنات جنگ کرتے تھے وہ آنکھیں اتنی سرخ ہو جاتی تھی، سامنے دیکھنے والا، سامنے بہادر لڑنے والا، مولا کے مقابلے میں آ جانے والا مولا کے آنکھوں کو دیکھ کر اتنا ڈر جاتا تھا ہاتھ ہلانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ مولا عباس کو وہی آنکھیں ملی تھی، وہی آنکھیں ملی تھی۔ اب 2 باتیں میں نے جو سنی ہے وہ یہ ہے، مولا کے سر پر مولا علی نے مولا عباس کے سر پر عمامہ رکھا، تحت الحنک نکالا اور اسی تحت الحنک سے چہرہ ڈھانپا۔ نہیں معلوم کس لیے ڈھانپ کر بھیجا، چہرہ چھپا کر بھیجا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے بھیجا کہ مولا اتنے خوبصورت تھے، مولا ابوالفضل اتنے خوبصورت تھے، جب بھی مدینے کے بازار میں جاتے تھے لوگ کیا خریدنا ہے بھول جاتے تھے، عباس ہی کو دیکھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی مولا کائنات مولا ابوالفضل کو بھیجے جنگ کے لیے، لوگوں نے دیکھا آنکھوں کی طرف، چونکہ آنکھیں دکھ رہی تھی چہرے میں، سارا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، آنکھوں کی طرف دیکھا وہی آنکھیں ہیں، بڑی آنکھیں ہیں اور اسی طرح سے سرخ ہوئی ہے جیسے جنگوں میں امیر المومنین کی سرخ ہوا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی ان کی روشنی تھی، جنگ ہوتے جا رہی تھی، امیر شام کی طرف مخبر گئے، جانے کے بعد کہا دیکھو ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کیا ہوا؟ علی آ گئے ہیں، ہر طرف علی کی آوازیں
حجرت ہوئی دن کی روشنی تھی. عزیزان گرامی ایک زمانہ ایسا تھا مکہ مکرمہ میں رات کی تاریخی تھی. شب ہجرت لوگوں نے دیکھا سو بول رہا تھا سو مولا علی رہے تھے. شب ہجرت علی کو رسول سمجھا گیا. شب ہجرت رسول جسے سمجھا گیا وہ علی تھا. رات کی تاریخی تھی لیکن یہاں پر دن کے اجالے میں لوگ جسے علی سمجھے ہیں وہ عباس ہے. سلوات پڑھے اب آمدہ ہے کچھ جملات مولا عباس کی زبانی سناؤ. حیبت کتنی تھی سمجھ میں آیا. اب دیکھیں گا کعبے میں جو طواف کرتے ہیں خاموش طواف نہیں ہوتا. وہاں کوئی خاموشی کا روزہ نہیں رکھتا. وہاں پر لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجتی ہیں. ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جب آوازیں گونجتی ہیں اب سب کی آوازوں کے مطابق ایک آدمی کی آواز تو کچھ نہ چلتی ہے کچھ بھی نہ چلتی. لیکن جیسے ہی مولا عباس نے ایک لفظ استعمال کیا اب نہیں معلوم وہ لفظ کیا تھا میں اپنے زبان میں کہتا ہوں. مولا نے کہا ہوگا اسکت خاموش ہو جاؤ. لکھنے والے لکھتے ہیں اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے سننے والے سنیے گا دو چار بھی اگر بولے وہ میری جو محنت ہے وہ پوری چیز ہو جائے گی. عزیزان گرامی دیکھیے گا جیسے ہی مولا نے آواز بلند کی خاموش ایسا ہو گیا کہ دنیا کا وہاں مکہ مکرمہ کعبے کے نزدیک کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے رسول معراج میں گئے ہو. یہاں پانی رکا ہوا تھا بیل بج رہی زنجیر ہل رہی تھی. عزیزان گرامی ہزاروں صفوں کے تاریخ دانوں نے معراج کے واقعات لکھے ہیں. پلٹے پانی ویسے ہی کا ویسے بہ رہا تھا. زنجیر ویسے کی ویسے ہل رہی تھی. دنیا میں ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. اب وہی حالات جاری تھی کہ کسی کا پیر اٹھا تھا دوڑ رہے تھے نا طواف چل رہا تھا. کسی کا پیر بیٹھا ہوا تھا اٹھا کا اٹھا رہ گیا. اس طرح کا سکوت طاری ہوا. اس وقت مولا عباس نے مولا حسین کی طرف رخ کر کے اس لیے کہ جب جا رہے تھے تو مولا عباس نے پوچھا تھا بھیا آپ یہ بتائیے آقا کہ میں چڑھ تو جاؤں گا رخ کس کی طرف کروں. تو مولا حسین نے کہا تھا دیکھو رخ میری طرف کرنا. اب چڑھ گئے کعبے پر. سب سے پہلا جملہ مولا عباس کا حاجیوں سے مخاطب ہو کر مولا عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس ذات پروردگار کی. حمد ہے اس ذات پروردگار کی جس نے شرف بخشا اس کو کس کو کعبے کو شرف بخشا بقدوم ابی. مولا حسین کی طرف نگاہ کر کے حاجیوں کو بتا رہے ہیں دیکھ رہے ہو اسباب کس کے مقابلے میں لائے ہو اس کے مقابلے میں لائے ہو. یہ کون ہے معلوم ہے یہ وہ ہے کعبے کو شرف بخشنے والے اس کے باپ کے پیر ہیں. لفظ استعمال کیا ابھی اس کے باپ. مولا آپ کے بھی تو باپ ہیں. ادب قربان جائے ذات اقدس ابوالفضل العباس پر. اس لیے کہ اگر اپنے اور مولا کے دونوں کے بتانا چاہتے تو عربک گرامر میں قانون یہ ہے کہ پہلے متکلم بولتے بعد میں مخاطب ہوتا ہے بعد میں غائب ہوتا ہے. اگر پہلے اپنا نام بھی لانا چاہتے تو تاریخ عزیزان گرامی تاریخ جانتی ہے بنی ہاشم کے گھرانے والے جو بھی کلام کیے ہیں جو بھی گفتگو کیے ہیں وہ اوج اور بالا ترین منزل فصاحت و بلاغت میں ہوا کرتی تھی. اور کبھی یہ ممکن ہی نہیں تھا پہلے غیب لایا جائے پھر متکلم لایا جائے. اور عباس کی ذات اقدس پر ادب قربان جائے مولا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ پہلے میرا نام آئے اپنا نام آئے پھر مولا حسین کا نام آئے. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. دوسرا جملہ پہلے جملے کی تشریح کرتا ہوا وہ یہ ہے من کان بالامس بیتن
قبلۃ تشریف مولا عباس نے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں بھی آیا اب سمجھ لو، پہلے جس پر میں کھڑا ہوں ایک بیت تھا، پتھر والا، مٹی والا، ایک گھر تھا، بیت تھا، اصبح بمعنی سارا۔ اب یہ تبدیل ہو گیا ہے قبلہ میں، کس کی وجہ سے؟ ان کے بابا کے اقدام کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ بہت خطرناک جملہ تھا، مخاطب کس سے تھے؟ حاجیوں سے اور احرام باندھنے والوں سے، اور وہ تھے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام کے دائرے میں، اب نہیں معلوم کتنے وسیع دائرے میں مشرکوں کا، کافروں کا ورود حرام ہے، ورود نہیں کروا سکتے۔ وہاں پر مولا عباس کہہ رہے ہیں ایتھا الکفرۃ والفجر، اے کافروں، اے فاجروں، مولا آنے والے حج کے لیے آئے ہیں، آنے والے حج کے لیے آئے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، تو مولا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں چاہے وہ حاجی بن کر آئے ہو، احرام کے ساتھ ہو، اگر دل میں حسین کا بغض ہو تو وہ کافر بھی ہے اور فاجر بھی ہے۔ آپ جیسا بھی سنے، میں جتنا سوچ کے آیا ہوں اس کا آدھا تو کم سے کم پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ کتنے نمبر والا تھا؟ تیسرا ابھی مکمل نہیں ہوا۔ مولا نے کافروں اور فاجروں کہہ کر مخاطب ہو کر بتایا اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم یہ چاہتے ہو روک دو گے؟ یہ تمہاری ہمت ہے روک دو گے راستہ امام بررہ کا؟ نیک لوگوں کے امام کا راستہ کعبے کے لیے تم روکو گے؟ تم روکو گے؟ اب دیکھیں گا نیچے نیچے جسے آئیں گے تشریح خود کو خود ہوتے جائے گی، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا من ہوا احق بہ من سائر البریہ، اب یہ بتاؤ تم ان کا راستہ روک رہے ہو، یہاں آنے والوں میں ان سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہاں آنے والوں میں، کعبے سے نزدیک ہونے والوں میں ان سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اور تشریح کر لیجئے گا وَمَنْ هُوَ أَدْنَىٰ بِهِ، اور کون ہے جو کعبے سے نزدیک حسین سے زیادہ ہو؟ میری محنت میں کروں گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ عشرہ میں مولا عباس کا تذکرہ نہ ہو تو وہ عشرہ بہرحال لکھا تو پڑھ ہی جائے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میں حفظ نہیں کیا، پہلے مجھے یاد تھا یہ خطبہ، اس لیے میں یاد نہیں کیا، مجھے آج مولا اکبر کے فضائل پڑھنی تھے، لیکن کل علامہ صاحب نے مولا عباس کے والد کے فضائل اتنے اچھے انداز میں پڑھے، مجھے یہ محسوس ہوا آج کم سے کم میرے مولا عباس کا خطبہ پڑھنا چاہیے۔ ایک زمینہ فراہم ہوا تھا لیکن 24 گھنٹوں کے اندر زمینہ ایسا لگ رہا ہے، صلوات پڑھے محمد خود تشریح کرتے ہوئے میرے مولا کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے راستہ بتاؤ ان سے زیادہ حق کعبے کا کس کو ہے؟ بھائی حق تو مولا کا ہے نا، اس لیے کہ ابو طالب کے پاس ہی تو کعبے کی چابی تھی، حق تو انہی کا ہے نا، کعبے کو بنانے والے ابراہیم حسین کے جد تھے، حق تو انہی کا ہے نا، جوف کعبہ وہ جگہ ہے، وہ جگہ طالب وہ جگہ ہے جہاں ولادت امیر المومنین ہوئی ہے، وہ بابا حسین تھے، ہر سو حق حسین کا ہے، اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی۔ مولا نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا وَلَوْلَا حِكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ وَاِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ۔ عزیزان گرامی، مولا عباس فرما رہے ہیں اگر حکمت الہی نہ ہوتی، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی، میرا بھائی، میرا آقا، میرا مولا حسین اگر ارادہ کرے کعبے کی زیارت کا، میرا مولا چلنے سے پہلے کعبہ خود
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब काबे में दो चीजें हैं, एक काबा खुद है मस्जिद हराम में, एक है हजर अस्वद। अब मौला पे हजर अस्वद की तरफ चलते हैं, कहते हैं क़द इस्तलम अन्नासुल हजर वल हजर यस्तलिमुल यदैन। तर्जुमा देखो, दुनिया पूरी हज करने जब आती है तो पत्थर जो हजर अस्वद है उसे चूमती है, और हजर अस्वद मेरे मौला के हाथ चूमता है। ये पत्थर जो है मेरे मौला के हाथ चूमता है, ये मेरे मौला के हाथ जो पत्थर चूमता है, ये एक मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, बल्कि ये हुआ है। कैसे हुआ है? ज़माने अब्बास के बाद मौला सज्जाद का सलाम का जवाब देकर बताया, देखो ये हजर अस्वद का कितना एहतराम करता है। एक अज़मत मौला अब्बास पर एक आवाज़ से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर मौला ने अपने शुजाअत के जोहर अल्फाज में बताए कि देखो अगर मशीयत मेरे मौला की ना होती, मैं खत्म कर रहा हूँ, मशीयत मेरे मौला की ना होती जो अल्लाह से रिलेटेड है। मैं पढ़ूं या तर्जुमा करूं? मैं पढ़ दूं ताकि जो है जिक्र भी हो जाए। और एक रिवायत ये है कि जहाँ जिक्र होता है वहाँ ताउन नहीं होता। और मैं इसलिए मौला अब्बास के खुतबा भी पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत सोच के आया था कि चूंकि मौला अब्बास के अल्फाज में से एक लक़ब बाबुल हवाइज, और बाबुल हवाइज का मतलब ऐसा दरवाजा जहाँ हाजतें पूरी हो जाती हैं। और मौला के इस कलाम को पढ़ने का बस एक ही मकसद ये है कि जो फर्श अज़ा यहाँ पर बिछाए हैं उनकी तमाम दिली हाजत पूरी हो, जो शिरकत करने वाले हैं सबकी। उसके अलावा जो मुहिम बात ये है कि जो इस वक्त ताउन दुनिया को घेरा हुआ है, आज़ादारी में भी कुछ कैसे भी किसी भी हालत में जो तंगी हुई है, चाहे वो खफीफ हो चाहे वो ज्यादा तंगियां हुई है मुख्तलिफ जगहों पर, ये परवरदिगार ये ताउन को बाबुल हवाइज के सदक़े खत्म कर दे ताकि रास्ते फराहम हो, लोग जो है आसाइश के साथ जिंदगी गुजारे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये ताउन में भी जो हमें आजाद सांसें मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं अब नहीं मालूम कौन किस लिए सांसें ले रहा है, लेकिन मेरा ये अकीदा है, मेरा ये यकीन है, अल्लाह ने जो मुझे सांसें दे रहा है, जो मैं सांस पे सांस ले रहा हूँ, ये इसलिए है कि मैं मुहर्रम फिर दोबारा करूँ, मैं मुहर्रम फिर दोबारा करूँ। अल्लाह मुझे मौका फिर जारी करके रखा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब आइए मौला अब्बास हाजियों से मुखातब होकर अपने